محمدی صلی اللہ رسول کریم اما بعد میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اولاد رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی تربیت ضرور کیجئے۔ آج ہم اولاد کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اصول بتایا، اگر اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی لاڈلی بٹیا فاطمہ کے لیے جب آتی کلما کانت دخلت قام علیہ، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، فاجلسها فی مجلسی، اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، ان کا ماتھے پہ بوسہ دیتے، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے۔ جیسے ہم کو وی آئی پی مہمان آتا ہے تو ہم تب کہتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام عمل کر کے بتلا رہے ہیں کہ تمہاری سب سے وی آئی پی جو شخصیات ہیں وہ تمہاری اولاد ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کو ایک عجیب قصہ بتاؤں۔ جارڈن میں گیا ہوا تھا تو وہاں ایک دوست کے گھر ہماری ضیافت تھی، ساتھ وہاں بیان تھا، تو بڑے اس نے دوست احباب کو بلایا ہوا تھا۔ تو جو آ رہا ہے تو اس کو محبت پیار سے مل رہا ہے، لیکن دو شہزادے ہیں تو بڑا پرتکلف انداز میں اس نے کھڑے ہو کر ان کو گلے لگایا، چوما۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے پوچھا من ہاؤلا، یہ کون تھے؟ تو کہنے لگا ہاؤلا یا بنائی، تو میرے بچے تھے۔ میں نے کہا اتنا پیار؟ تو آگے سے مجھے اس نے عجیب بات کہی کہ اما سمعت حدیث رسول اکرموا اولادکم، کہ آپ نے اللہ کے محبوب کی یہ بات نہیں سنی کہ اولاد کو عزت دو؟ میں نے کہا سنی بڑی دفعہ، پڑھی بھی بڑی دفعہ، سمجھ آ جائی ہے۔ اولاد کو عزت دیں، یہ سب سے بڑی تربیت کا اور ایک بڑا اصول، کبھی اولاد کو کسی کے سامنے نہیں ڈانٹنا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی آ جائے، بڑے سے بڑا بزرگوں کے سامنے، بچے کے سامنے بزرگوں سے شکایت نہ لگائیں کہ اس میں یہ بیماری، 100 بیماری، بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست کریں، لیکن بچوں کے سامنے نہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں گے اور ان کی غلطیوں کو کسی کے سامنے نہیں، اکیلے میں سمجھائیں گے، تو یہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی۔ دوسری چیز، ماں کو یہ چاہیے کہ باپ کی محبت پیدا کرے، باپ کو چاہیے ماں کی محبت پیدا کرے۔ ماں کیا کرے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 3 آداب اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کبھی باپ کا نام نہیں لینا، لا تسمیہ بسمی، باپ کو نام لے کے نہیں پکارنا، ولا تمشی امامہ، کبھی اپنے والد سے آگے نہیں چلنا، ولا تجلس قبلہ، اور کبھی اپنے والد سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ حضرات حسنین کریمین ساری زندگی اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ سے آگے کبھی نہیں چلے۔ سب سے بڑے پیر بزرگ ہر انسان کے اس کے اپنے والدین ہیں، ان کے آگے مت چلیں، ان کو پیش نہ کریں۔ اور جیسے کبھی ہوتا ہے نا، کسی فنکشن میں گئے ہیں تو والدین ابھی کھڑے ہیں، مل جل رہے ہیں، اور بچے جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب تک والدین کھڑے رہیں، جیسے ایک عام ملازم، ایک عام سپاہی، ایک عام اپنے آفیسر کے ساتھ، اپنے بوس کے ساتھ جاتا ہے تو وہ کھڑا رہتا ہے، اس بوس کا کیا احسان ہوگا اس کے اوپر؟ 20,000، 50,000، 20 لاکھ، 20 کروڑ، لیکن والدین کے کتنے احسانات ہیں؟ تو یہ ماں کو چاہیے والد کے بارے میں یہ باتیں کرے، اور باپ کو چاہیے کہ وہ ماں کی عظمت بچوں کے دلوں میں پیدا کرے۔ اور آخر میں یہ حدیث پیش کرنا چاہوں گا، 3 تحفے جو والدین اپنی اولادوں کو دے دیں گے، رب کعبہ کی قسم یہ اولادیں کبھی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل بنا دی جائے ان کی نظروں میں، اتنے معجزات سنائے جائیں۔ جیسے آج ہم کرکٹ کے چیزیں دیکھتے ہیں تو بچے ان کو کہتے ہیں یہ کیا کمال ہے، یہ کیا کمال ہے۔ کسی ایکٹر کو دیکھتے ہیں، کیا کمال ہے۔ سارے دنیا کے یہ تو کمال ہے ہی نہیں، حقیقی جو کمال ہیں سارے اکٹھے کیے جائیں تو وہ ذرہ ہے جو اللہ نے میرے آپ کے محبوب علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، حسن و جمال عطا فرمایا، خوبیاں عطا فرمائی۔ ان کے تو لعاب دہن کے اتنے تذکرے ہیں کہ وہ کریں تو بچے یقین کریں ان کو اپنا ہیرو بنا لیں، کہ خشک کنویں میں جا رہا ہے پانی سے باہر ہے، کڑوے پانی میں جا رہا ہے میٹھا ہو رہا ہے، حیدر قرار کی آنکھوں پہ لگ رہا ہے تو دیوار تک نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے شام کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو، چند بندوں کا کھانا، 4 بندوں کا، اس میں یہ جا رہا ہے لعاب دہن، تو وہ پوری فوج کھا کے جا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے گھرانے کی محبت، اور حضور کے گھرانے کی محبت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، ان اعفى الناس من عفا عن قدرہ، اس گھرانے کا یہ معمول اور مزاج تھا، اور فرمایا کرتے تھے سارے ہی کہ سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا معاف کرنے والا وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ تو ان کے تذکرے، ان کی زندگی، ان کے سوانے ہم اپنے بچوں کے سامنے لائیں، اور تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ان کو جوڑیں۔
سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ میں نے قرآن کی تعلیم دی، پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی۔ حالانکہ انسان پیدا ہوگا تو قرآن سیکھے گا، اللہ نے قرآن کی تعلیم کو پہلے ذکر کیا، تخلیق انسان کو بعد میں ذکر کیا۔ مفسر نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جس کے پاس تعلیم قرآن ہے وہ تخلیق انسان میں شامل ہے، ورنہ وہ دکھنے میں انسان ہے، اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہے حقیقت میں حیوان ہے۔ تو آئیے ان 3 چیزوں کو اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر ہم بچوں کو اللہ کا ولی بنانا چاہتے ہیں، ان کو پراپر وقت دیں، گھر آئیں موبائل کو چھوڑ دیں، گھر آئیں یہ میڈیا ٹی وی فلاں ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بچوں کو وقت دیں، بچوں کو اپنائیت دیں، بیوی کو پیار دیں، اپنائیت دیں۔ پھر دیکھیں دونوں والدین سے درخواست کروں گا کہ ماں بھی اور باپ بھی بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت، محبت اور ڈانٹ ڈپٹ والا نہیں، پیار والا وقت دیں۔